بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے طوفانی اور موسلادھار بارشیں جاری ہیں، جس سے عوام کئی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہنا اوڑک بھی سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں شامل ہے، جہاں گھر، سڑکیں اور یہاں تک کہ پیدل چلنے کا راستہ تک متاثر ہوتا ہے۔ پہلے یہاں کئی دنوں تک ہنا اوڑک کے عوام کو مختلف اذیتوں کا سامنا رہتا تھا، مگر اب پی ڈی ایم اے بلوچستان کی ٹیمیں بر وقت پہنچ کر چند منٹوں میں نہ صرف روڈوں کو بحال کرتی ہیں بلکہ ٹریفک کی آمد و رفت اور پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ تک ہموار کیے ہوئے ہیں۔ مشہور سوشل ایکٹیوسٹ و سربراہ یونیورسٹی آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری نے ہنا اوڑک والوں کے مسائل کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے پی ڈی ایم اے بلوچستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ جب بھی پی ڈی ایم اے کو پکارا نہ صرف آئے بلکہ کام پورا کر کے ہی واپس لوٹے۔ ایک تو آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہر بارش میں متاثر ہوتے ہیں، آپ کے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو جو ہے نا سڑک کا ایشو آتا ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی کال آتی ہے کہ ہم میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیسے آئیں گے۔ بالکل بالکل، اور آپ فوراً آ جاتے ہیں۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی دوسری کال نہ آئے۔ نہیں، آپ کے فوراً آپ کا اتنا بڑا ٹریکٹر، پتہ نہیں کون سی مشینری آ گئی بہت بڑی سی، اور وہ رات ہم پہلی دفعہ جب آئے تھے ہمارا راستہ ٹھیک کرنے کے لیے، جب ہمارے بچے ادھر تھے اور آدھے لوگ ادھر تھے، تو وہ شاید رات کے 11-12 بجے اس نے کام ختم کیا، اندھیرے میں جا رہے تھے واپس، اور وہ نہیں جا رہے تھے جب تک کہ ہماری تسلی نہیں ہو جائے، وہ نہیں جا رہے تھے۔ اور اس دفعہ بھی یہی ہوا، وہ آئے اندر بیٹھے، کوئی رات کے 10 بج گئے تھے، اور انہوں نے ہماری جب تک سب دکھایا ہمیں، انہوں نے تسلی کی، پھر گئے۔ ایسے تو میں نے دیکھا نہیں کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا ادارہ بارش و سیلاب کی گزرگاہ کے سنگم پر واقع ہے، جس کی وجہ سے ہماری دہائیوں کی محنت سے بنائی گئی آئی ڈی ایس پی کی عمارت کے نہ صرف گرنے کا خدشہ ہے بلکہ اس میں بسنے والے انسانوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ ان کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا، آبی گزرگاہوں کی بدولت متاثرہ سڑکوں و راستوں کو پی ڈی ایم اے بلوچستان وقتی طور پر تو بحال کر رہا ہے اور ٹریفک کی آمد و رفت کو بھی یقینی بنا رہا ہے، مگر اس کا مستقل حل پل کی تعمیر اور حفاظتی بند ہے۔ متعلقہ اداروں کو بھی چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے مستقل حل پر خصوصی توجہ دیں اور اس سیاحتی مقام کو خوبصورت بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا PC1 اپروو ہے، یہ ریٹیننگ وال، یہ جو ابھی جو ہوا ہے نا، یہ ٹیمپریری ہوا ہے۔ جی جی بالکل، آپ خود دیکھ لیجئے، یہ ریٹیننگ وال کے بغیر یہ نہیں کھڑا رہے گا اسٹرکچر، اور یہ اگر نہیں ہوا ریٹیننگ وال کا پروجیکٹ، گورنمنٹ کا اپروو پروجیکٹ ہے، PC1 اپرووڈ ہے۔ ACS صاحب جو پچھلے والے تھے انہوں نے بہت کائنڈلی سب کیا، کمشنر صاحب نے، سب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، وہ ہمارا PC1 اپرووڈ ہے، مگر وہ حکومت بدل گئی تو رک گیا۔ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ لینڈ سلائڈ کر جائے گا پورا اسٹرکچر، آپ اس کو دیکھیں اگر، اور یہ لینڈ سلائڈ کرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور اندر اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بہت بڑا کلیمٹی بنے گی یہ۔ تو یہ دو ہیں، ایک تو یہ، دوسرا ہے راستہ، ہمیں ایکسیس جو ہے ہمارا پرماننٹ ایکسیس ہمیں ملے، جو کہ یہ بار بار یہ جو سیلاب آ جاتا ہے وہ ہم نے، آپ نے دیکھا ہم نے وہ بیچ میں وہ خود لگائے ہوئے تھے، جی جی جی، پائپ ہم لوگ خود کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بہہ جاتا ہے، وہ پانی لے جاتا ہے وہ سارا، مطلب ریٹین وال کے ساتھ ساتھ ایک پل بھی ہو۔ ہاں یہ پل ہو، جو بھی ہو، آپ کی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے زبردست جو بھی کچھ ہو، ہمارا روڈ ایکسیس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو۔